محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، آپ یہ بتاؤ کہ کیا آپ کا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس پہاڑی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا لے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، میرا خدا اس بات پر قادر ہے۔ تو اس پر ابلیس نے کہا کہ اگر یہ بات حق ہے اور آپ اس دعوے پہ سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑی سے نیچے گرا دیجئے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان انہیں وسوسے میں مبتلا کر رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ابلیس، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ میرا خدا میری پوری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس پھر آیا اور ان سے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو، کیونکہ تم تو مردوں کو زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب بتاتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتوں کو کاٹتے ہوئے کہا کہ اے ابلیس، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے اور میں لوگوں کو خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں نہیں پھنس رہے تو وہ ایک زوردار چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ گیا۔ ایک مرتبہ ایک سلطان اپنے لشکر سمیت کسی جگہ داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے ایک قاری کی آواز نے اسے چونکا دیا، اور وہ قاری قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ سلطان قرآن سننے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترا اور وہاں رک گیا، اور وہ قاری قرآن میں جو آیتیں پڑھ رہا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے: آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک و ملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے حق میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب وہ سلطان اس آیت کو سنتا ہے تو اس کے دل پہ اس آیت کا بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ اس آیت کو سن کر اپنے گھوڑوں سے اترتا ہے اور وضو کیا اور سجدہ ریز ہوا۔ کچھ عرصہ بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اسے جنت میں ایک عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تمہیں یہ مقام کس وجہ سے حاصل ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو ایک گنہگار انسان تھا اور میرے نامۂ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں بھی نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود خدا نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اور خدا نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو بھی ایسے اسلامک واقعات سننا پسند ہیں تو اس ویڈیو کو ایک مرتبہ لائک دے کے ہمارے اس اسلامک چینل ایانو ورلڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔